بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی دونوں مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دو ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی سکون کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں اور وہ کون سے دو بدبخت لوگ ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی میں بدظن اور بدگمان نہ ہوئیے گا، کیونکہ بدگمان اور بد زبان یہ دو ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی سکون کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بدگمان ہونے والا شخص اور بد زبان شخص ساری زندگی اس کے سینے میں کوئی خوشی جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو گیا، گویا وہ خسارے میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، تمہارا رب تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے خوشی سے قبول کیا کریں، کیونکہ میری اور آپ کی سمجھ سے یہ سارے فیصلے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت لازمی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر گرے تھے؟ کنویں میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو وہ خود ہی بہانہ بنا دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو پھر جب وہاں سے قافلہ گزرا اور ان کو پیاس لگی تو ان کو پیاس کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر عزیز مصر کے دل میں کس نے ڈالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، ساتھ لیے چلتے ہیں؟ چنانچہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی تو ہیں۔ آپ کے میرے سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر کام کو ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، بے شک۔ اسی طرح جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور ان کے بھائی نے ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ان کے ایک بھائی نے چوری کی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ایک بھائی نے چوری کی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ بات تو یا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جانتے تھے یا یوسف علیہ السلام خود جانتے تھے۔ تو آگے سے ان کے بھائی کہنے لگے کہ کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو جواب دیا، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو شخص متقی بن جائے اور صبر کر لے تو میرا رب اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو میری عرض اور میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمان اور بدظن نہ ہوئیے گا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔